اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں تلے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں، اور اگر کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو ویڈیو کو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو بری لگی ہے تو ڈس لائک ضرور کریں، تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم آئندہ اپنی ویڈیو کو اچھی کر سکیں۔ اور کمنٹ میں بتائیے ضرور کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن پاکستان بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس ملک کے حصول کے لیے کن کن مصائب اور تکالیف اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بقا اور ترقی کے لیے ہمارے کیا کیا فرائض ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس کو ترقی کی دوڑ میں شامل کرنا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ نالج ورلڈ کے دوستوں، لاکھوں جانوں کے نذرانے کے بدلے ملا یہ وطن ہمارے لیے خوبصورت پناہ گاہ ہے اور اپنی نگہداشت کا بھی طالب ہے، لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے تو یہ پناہ گاہ بہت سی چیلنجز اور مصائب کی زد میں آ رہی ہے، جن میں سب سے اہم پانی اور بجلی کا بحران ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان مسائل میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ کافی تشویشناک بات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وطن دشمن طاقتیں بھی اس کو مصائب کی دلدل میں گرانے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں، جن کا سامنا ہمیں اور پاکستان کی حکومت کو ایسے اقدامات سے کرنا ہے کہ نہ صرف ہمارا ملک وطن دشمن طاقتوں کا سامنا کر سکے، بلکہ ترقی کی دوڑ میں بھی شامل ہو کر ان کا چیلنجز کا بھرپور سامنا کر سکے۔ اور اس مقصد کے لیے جو منصوبے زیر غور ہیں، ان میں سے ایک اہم منصوبہ کالا باغ ڈیم ہے۔ نالج ورلڈ کے دوستوں، کالا باغ ڈیم کے لیے پہلی تجویز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ پر ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد باقاعدہ کام 1953 میں شروع ہوا۔ اس سلسلے میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کی کمیٹی بنائی گئی، جس کے ذمہ اس باغ کا ہر لحاظ سے جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس صاحبان نے تمام صوبوں کے اعتراضات بھی سنے تھے اور متفقہ طور پر اس ڈیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے میں سندھ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے۔ کالا باغ ڈیم منصوبے پر ابتدائی کام 1953 میں ہوا۔ اس فیصلے میں سندھ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے اور کالا باغ ڈیم پر ابتدائی کام 1953 میں شروع ہوا، اور اس وقت اس منصوبے پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ اس منصوبے پر 1985 میں جب عمل درآمد کا فیصلہ ہوا تو ضیاء الحق کے دور میں جنرل فضل الحق کی مخالفت کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کالا باغ ڈیم پر اپنی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن صوبہ سرحد کی مخالفت کے بعد سندھ کے بڑے بڑے وڈیروں اور نامور سیاستدانوں نے بھی اس کی مخالفت میں بیانات دینا شروع کر دیے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچے علاقے کی زمینوں پر انہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے، اور دریائے سندھ کی اس زرخیز پٹی میں وہ مفت فائدے اٹھا رہے تھے۔ چونکہ کالا باغ ڈیم سے دریائے سندھ میں پانی کی حکومتی کنٹرول میں ہو جاتا اور ایک منظم نہری نظام کے ذریعے حساب و کتاب سے پانی مہیا کیا جاتا، اس لیے ان لوگوں نے منصوبے کی بے حد مخالفت کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا۔ اس کی 8 لاکھ ایکڑ زمین بنجر زمین آباد ہو جائے گی۔ اس طرح صوبہ پنجاب کی 6 لاکھ ایکڑ اور صوبہ سرحد کی 5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین آباد ہوگی۔ ہر سال سیلاب سے لاکھوں افراد اور لاکھوں ایکڑ زمین متاثر ہوتی ہے۔ یہ ڈیم بننے سے پانی کنٹرول میں ہوگا اور سیلاب ختم ہو جائیں گے۔ بجلی کی پیداوار کا پورے پاکستان میں شدید بحران ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا اور تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور بجلی انتہائی سستی ہوگی، جو تقریباً 1 روپے پر یونٹ ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، کالا باغ ڈیم کا سب سے زیادہ فائدہ خیبر پختونخوا اور ایسٹ سندھ کو ہوگا۔ اس کے ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیم نہ بننے کے باعث اس وقت سندھ کا سالانہ 30 ارب روپیہ
خیبر پختونخوا کو سالانہ 22 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ ڈیم وقت پر بن جاتا تو آج تک ہم $1 خرب منافع کما چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع میں درجہ حرارت میں بھی کمی ہوگی اور بارشوں میں اضافہ ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر کے دوران تقریباً 35,000 افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم سے کئی اور اقتصادی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق زراعت کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی سائیڈ سب سے بہتر ہے۔ اس ڈیم سے نہروں کے ذریعے ان علاقوں تک پانی پہنچایا جا سکے گا جہاں زراعت کے لیے پانی پہنچانا مشکل ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے دریاؤں کا 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے، تو کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ضائع ہونے والے پانی سے 6 ملین ایکڑ فٹ کی بچت کی جا سکتی ہے، جس سے کئی لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کی 24 لاکھ ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے اور سندھ کے زرعی علاقے اور بلوچستان کے مشرقی علاقے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ نالج ورلڈ کے دوستو، ان تمام فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ڈیم کا حصول کتنا ضروری ہے اور اس وطن عزیز کی ترقی میں اس کا کتنا اہم کردار ہے۔ اس ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے اولین فریضہ ہے اور اس کے لیے ہماری کوشش اور لگن کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کو بنا کر اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ پر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔